صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کر دی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا مشکل تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پہ حملہ کرنے کی سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں کے خیموں پہ حملہ کر دیتے۔ مگر جب اب کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے کہ اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو مسلمانوں کو مکہ والوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ ایک اچھا ٹائم تھا یہودیوں سے جان چھڑانے کا، اور ان کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ عرب میں خیبر کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ عرب میں ہر جگہ ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ تھا، مگر یہاں پہ فارمز، فوڈ وغیرہ انتہائی زیادہ ہوتے تھے جو کہ عرب میں ایکسپورٹ کر دیے جاتے تھے، اور اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا وہ سارے یہودی اس قلعے میں چھپا دیتے تھے، کیونکہ ان کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اس پہ حملہ کر دے گا۔ مسلمان بہت چھپ کے جنگ کی تیاریاں شروع کر رہے تھے، مگر مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی یہودیوں کو بتا دیا کہ یہاں سے 1500 کی فوج آ رہی ہے، اور تم لوگ ویسی ہی بہت زیادہ ہو، تم لوگ آرام سے ان کو ختم کر دینا۔ اور ایک دن یہودی اپنے فصلوں میں کام کرنے کے لیے آئے اور سامنے دیکھا مسلمان کھڑے تھے، اور یہودی چیخنے لگے محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے، اور بھاگ کے قلعے میں گھس گئے۔ خیبر کے 2 بڑے حصے تھے، ایک حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے حصے میں 3 بڑے قلعے تھے۔ تو انہوں نے پہلے قلعے پہ حملہ کیا، مگر کافی کوشش کے بعد کوئی کامیابی ہاتھ نہ لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا۔ جھنڈا دینے کا مطلب تھا اس کو کسی ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس خواہش میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی، مگر اس بار میرا بھی دل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چھوڑ کے ایک 29 سالہ حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ حضرت علی نے فرمایا میں آخری دم تک ان سے لڑوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی سے ان سے بات کرو اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر کوئی ایک بھی اسلام قبول کر لے تو یہ جنگ سے بڑھ کر ہمارے لیے ہوگا۔ حضرت علی اپنی فوج لے کے گئے اور حملہ کیا۔ اس قلعے کا جو چیف تھا مرحب پورے عرب میں مشہور تھا اپنی طاقت سے، اس کو ہرانے کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور بہت آسانی سے اس کو ہرا دیا، جس وجہ سے پورے عرب میں مشہور ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بہادر ہیں اور ان کو ہرانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، اور یہودی بھی بہت جوش سے لڑ رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی جنت، شہادت یہ سب کچھ ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے ہے۔ جنگ کافی ٹائم چلی، مگر آخر کار یہودیوں نے اس قلعے کو خالی کر کے دوسرے قلعے میں بھاگ گئے، اور اس طرح مسلمانوں نے پہلے قلعے پہ فتح حاصل کر لی۔ اسی طرح دوسرا بھی فتح کر دیا گیا اور وہ تیسرے میں بھاگ گئے۔ کافی وقت تک وہ باہر نہ نکلے۔ مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہم نے ان کے کھانے اور پینے کا راستہ بند کر دیا، تو یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ تو ایک یہودی جاسوس نے آ کے بتایا کہ انہوں نے نیچے سے راستہ بنایا ہوا ہے جدھر سے یہ لوگ اپنے لیے کھانے اور پینے کا سامان لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بند کرا دیا، جس کی وجہ سے سارے باہر نکل آئے اور جنگ کرنے لگے۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا قلعہ بھی فتح کر لیا گیا، اور یہودی 5ویں قلعے میں بھاگ گئے۔ 5ویں قلعے کو فتح کرنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ ایک پہاڑ پہ بنا ہوا تھا، اسی لیے یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو خزانے وغیرہ سب کچھ اسی قلعے میں رکھے ہوئے تھے۔ کافی وقت تک صحابہ نے کوشش کی، مگر کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا فل یوز کیا، اور ریمز کے ذریعے یہودیوں پہ بمباری شروع کر دی گئی، اور دیوار توڑنے لگے۔ آخر کار ایک دیوار ٹوٹ ہی گئی، اور مسلمانوں نے فل حملہ کر دیا۔ تو یہودی اپنے بچے، گولڈ وغیرہ سب چھوڑ کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے۔
آخر کار سخت لڑائی کے بعد مسلمانوں نے ان 5 قلعوں پر فتح حاصل کر لی اور یہودیوں نے سرنڈر کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ جو بھی یہاں پہ پروٹیکشن ہوتی ہے اس کا ½ حصہ مسلمانوں کو دینا ہوگا، اور خیبر سے مسلمانوں کو بے تحاشا گولڈ اور سلور وغیرہ ملا۔ البتہ صحابہ نے فرمایا کہ ہجرت کے 7 سال بعد ہم نے پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور یہاں سے کچھ مال اپنے بھائیوں کو بیچ دیا مدینے میں، اور خیبر کے اس فتح کے بعد مسلمان عرب میں ایک طاقتور قوم بن گئی۔